سلمان کھوکھر صاحب کی گفتگو کے سحر سے آپ سب کو نکالنے کے لیے میں دوبارہ یہاں پہ آ گیا ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کے تیسرے مہمان خصوصی جناب شبیر حسین بٹ صاحب تشریف لے آئے ہیں, ADC گوجرانوالا, اور ان کا تعارف صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ایک سول سرونٹ ہیں, ماشاءاللہ بہت ہی ادبی اور علمی شخصیت ہیں. تو میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بعد احترام اساتذہ کرام, بہت ہی میرے بڑے بھائیوں کی طرح سعید تاج صاحب, ڈاکٹر صاحب اور دوسرے تمام مہمان, آغا صاحب, میری طرف سے السلام علیکم. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ باری بات کرنے کی اس شخص کے بعد آنی چاہیے کہ جس کے بعد کوئی آپ کی بات سنے. تو کھوکھر صاحب کے بعد ان کی گفتگو کا انداز اتنا دلکش ہے کہ اس کے بعد بات کرنا خود بندہ اپنے آپ میں ہی شرمندہ ہوتا رہتا ہے کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. خیر, اب جب میں یہاں آ گیا ہوں تو کچھ نہ کچھ تو بات بنانا پڑے گی, سنانا پڑے گی. بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے جی, اور میں خود ایک ٹرین ٹیچر ہوں. آئی ہیو ڈن مائی BEd, مائی M.Ed, اینڈ آئی آلویز وانٹیڈ ٹو بی اے ٹیچر. Throughout my education career, I never ever thought about doing anything else but teaching. Somehow, جس طرح کہتے ہیں کہ no one knows where he settles, تو میرے لیے اللہ نے یہ راستہ لکھا ہوا تھا, میں ادھر آ گیا. لیکن وہ میرے اندر کا جو ٹیچر ہے وہ مجبور کرتا رہتا ہے مجھے. میں ٹائم اسپیئر کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے, میں ٹائم اسپیئر کرتا ہوں ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کے لیے, اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کہیں نہ کہیں ٹیچرز کے ساتھ بات کروں, اسٹوڈنٹس کے ساتھ بات کروں, ایسے لوگوں کے ساتھ بات کروں جو علم سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوں. ابھی یہاں آج کی اس تقریب میں جو بات ہو رہی ہے وہ احترام کی بات ہو رہی ہے کہ اساتذہ کا احترام. میں گاؤں سے تعلق رکھتا ہوں, میرے پیرنٹس دونوں پڑھے لکھے نہیں تھے, لیکن آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ تعلیم یافتہ ہونا اور پڑھا لکھا ہونا دو بالکل انٹائرلی ڈفرینٹ چیزیں ہیں. مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میرے والد صاحب امی سے شدید ناراض تھے, اور میں آئی واز سم ویئر ان 9th اور 10th کلاس. تو انہوں نے میرے سامنے کہا کہ تیری مائیں ہوں, میں تیرے سامنے انہوں کی آخا. ناؤ آئی کین ریئلائز کہ یہ کس لیول کی ایجوکیشن تھی کہ جوان اولاد کے سامنے اس کی ماں کو بھی کچھ نہیں کہنا, جو بات کرنی ہے علیحدہ سے کرنی ہے. اساتذہ تو بہت بعد میں آتے ہیں. ہمیں جو بتایا گیا تھا ان والدین کی طرف سے, جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو بالکل کبھی اسکول نہیں گئے تھے, ان کی طرف سے ہمیں کیا بتایا گیا تھا کہ میں آج بھی, آئی اسموک, لیکن میں آج بھی اپنے والد صاحب کے کسی کانٹیکٹ سے, ان کو ڈیتھ ہوئے اٹس اراؤنڈ 21 ایئرس, لیکن میں آج بھی ان کے ریفرنس سے کوئی بندہ آ جائے تو آئی کانٹ اسموک ان فرنٹ ہم اور ہر. دس واز دا لیول کہ وہ ہمیں احترام سکھاتے تھے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم محلے میں, گھر میں کسی بھی بڑے کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر سکیں یا ان کو جواب دے سکیں. یہاں شیئر کرنے کے قابل تو نہیں ہے, لیکن میں آپ کو ایجوکیشن, جو ایجوکیٹ کیا جاتا تھا اپنے بچوں کو, میں اس کی بات کر رہا ہوں. کہ ایک دفعہ میری دادی امی کی ڈیتھ ہوئی تو والد صاحب کے کچھ دوست ایک اسپیسیفک فرقے سے تھے, تو وہ آ کے بیٹھے افسوس کر رہے تھے. 8-10 دن ہو گئے ہوں گے, تو ماحول پھر اس طرح کا ہو جاتا ہے کہ گپ شپ بھی لگتی ہے. تو انہوں نے ہمارا, جو میرے والدین جس مسلک سے تھے, ان کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا. آپس میں ان کی بے تکلفی تھی والد صاحب کے ساتھ. تو 10-15 منٹ بات جب ہو گئی تو غصے سے میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور مجھے کہا, تینوں کادل ہی پڑھایا بھائی, تو گل کیوں نہیں کر رہا. تو میرے احترام کا لیول یہ تھا کہ میں ان کی غلط باتیں سنتے ہوئے بھی بول نہیں سکتا تھا کہ وہ میرے والد صاحب کے دوست ہیں. ان کے سامنے سوچنا ہمیں یہ ہے کہ کیا آج پیرنٹس اپنے بچوں کو اس لیول کی ایجوکیشن دے رہے ہیں, اور کیا ایجوکیشن صرف وربل کمیونیکیشن سے آتی ہے یا ہمارے ایکشن سے آتی ہے. جب گھر میں
والد جو ہے وہ اپنے بڑے بھائیوں سے، اپنے بڑی بہنوں سے، اپنے پیرنٹس کے ساتھ احترام سے پیش نہیں آ رہا ہوتا، جب ماں اپنی بڑی نندوں سے، اپنے جیٹھوں سے، اپنے ہسبینڈ کے جو بلڈ ریلیشنز ہیں بڑے، اس کے پیرنٹس ہیں، ان کے ساتھ احترام سے بات نہیں کر رہی ہوتی، تو ہم کس طرح ایکسپیکٹ کریں گے کہ وہ بچہ اسکول میں جا کے اساتذہ سے، جن کے ساتھ ان کا کوئی بھی بلڈ ریلیشن نہیں ہے، ان کا احترام کرے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح کھوکھر صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ یہ صرف اساتذہ کا کام نہیں ہے، یہ تربیت ہے، اور تربیت کبھی بھی صرف لفظوں سے نہیں آتی۔ یہ ہماری، آپ سب لوگ مجھ سے بہت بہتر جانتے ہیں، لیکن بات کرنے کے لیے ضروری ہے کہ میں تھوڑا سا حوالہ دوں کہ ہم اپنے کانشیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، ٹو سم ایکسٹینٹ اپنے سب کانشیس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، لیکن ان کانشیس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایک بچہ جو ابھی پراپرلی بات نہیں کر سکتا، اور وہ اپنی ماں کو اور اپنے باپ کو بڑوں سے بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، ان کا احترام کرتے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ سارے ایکسپیرینسز جو وہ ڈیورنگ ہز گروئنگ ایج وہ لے رہا ہوتا ہے، وہ اس کے انکانشیس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیسے ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو وربل کمیونیکیشن کے ذریعے وہ ساری چیزیں اس کو وائپ آؤٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر سے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر ہم آج یہاں پہ باپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ مائیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، ٹیچرز، یہ سارے بات میں، کیا ہم وہ ساری چیزیں جو اپنی سوسائٹی سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہم وہ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں؟ اگر تو کوسچن یس ہے تو یقین کریں کہ پھر ہماری سوسائٹی میں ٹیچر کا بھی احترام ہوگا۔ لیکن اگر ہمارے بلڈ ریلیشنز کو ہم سائڈ پہ کر کے میں یہ کہوں، فار ایگزامپل میں یہ کہوں کہ میں جی ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ہوں تو میرا احترام ہونا چاہیے، پاسبل نہیں ہے۔ میرا خوف ہو سکتا ہے، احترام نہیں ہو سکتا۔ احترام تب آئے گا جب ہم شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کا کوئی دیپ جلاتے جاتے۔ ہم اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو دیکھنے کے بجائے دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یقین کریں، میں گاؤں کا رہنے والا ہوں، ہم لوگ جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے اور ہمارے ٹیچر ہمیں دیکھ لیتے تھے نا، ہم ان کو کہ راستے سے گزر رہے ہیں، خدا گواہ ہے کہ ہم وہ جو کھیتوں کی منڈیریں ہوتی ہیں، جو جس کو ہم بٹ کہتے تھے، ہم ان کے ساتھ لیٹ جایا کرتے تھے کہ ہمارا استاد ہمیں نہ دیکھے کہ میں کھیل رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ کل کلاس میں میرے نمبر کم آئے اور مجھے اس کی سزا ملے، اس کو یہ یاد آ جائے۔ یہ لیول تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں میرے پاس بینگ ایڈمنسٹریٹر جو ہے وہ کمپلینٹس آتی ہیں، بینگ اسسٹنٹ کمشنر جب میں تھا تو جو کمپلینٹس آتی تھی، ان کا لیول کیا ہوتا ہے کہ استاد نے بچے کے ساتھ یہ کر دیا، استاد نے بچے کے ساتھ وہ کر دیا، نہیں آ سکتا۔ پھر ایک تو یہ تھا اس سائڈ کا ایکسپیرینس، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ I always wanted to be a teacher and I was trained for that purpose. پراپر میں نے ایجوکیشن لی، پنجاب یونیورسٹی سے لی، میں نے کچھ دیر ٹیچنگ بھی کی۔ یقین کریں کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ٹیچر کی عزت نہ کریں، پاسبل ہی نہیں ہے۔ میرا جو ایکسپیرینس ہے پاسبل ہی نہیں ہے۔ آج بھی وہ ٹیچر جو صحیح معنوں میں ٹیچر تھے اور جو کمیٹڈ تھے اپنے پروفیشن کے ساتھ، ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ خدا گواہ ہے کہ ان کے بچوں کی مس کال آئی ہوئی اور میں ان کو رسپونڈ کرتا ہوں، لیکن جو دوسرے تھے جو جسٹ تنخواہ لینے کے لیے آتے تھے، مجھے ان کا نام بھی پاسبلی یاد، مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں، نام تو یاد ہوگا ہی، ہو ہی نہیں سکتا۔ میں اپنے بچے کو، بیٹے کو، بیٹی کو جو مرضی کر لوں، جو ان کے ٹیچر نے پڑھایا ہوا ہوتا ہے، وہ ایلیمنٹ ہوتے ہیں کہ نہیں جی بابا آپ کو نہیں پتا، میں انہیں بتاتا ہوں کہ بیٹا میری ایجوکیشن ان سے بہتر ہے، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ، وہ کہتے ہیں جی جو ٹیچر نے بتایا وہی ہے۔ ٹیچر اگر صحیح معنوں میں ٹیچر ہوگا تو میں ایکسیپشنز آر آلویز دیئر، جو بدقسمت لوگ ہیں وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن اگر ٹیچر ٹھیک ہے، مجھے اسکول کے ٹیچرز کا بھی پتہ ہے، مجھے کالج کے ٹیچرز کا بھی پتہ ہے، مجھے یونیورسٹی کا بھی پتہ ہے۔ میں بذات خود ایز اے اسٹوڈنٹ آئی واز ٹارگیٹڈ، میں نے 13 سبجیکٹس میں سے پنجاب یونیورسٹی میں 9 سبجیکٹس میں ٹاپ کیا میں نے،
लेकिन मेरे यकीन करें मुझे गोल्ड मेडल नहीं मिला। एक टीचर ऐसे थे कि जिन्होंने मुझे टारगेट किया हुआ था, वो पूरी कोशिश करके भी मेरी दूसरी पोजीशन, मतलब मेरे सारे सब्जेक्ट्स में अराउंड 90 मार्क्स थे, उनके एक सब्जेक्ट में मेरे 48 थे, एक में 55 थे। और यकीन करें कि मुझे फेल सिर्फ इसलिए नहीं उन्होंने किया था कि फिर मैंने भी थोड़ा सा दूसरा उन्हें मैसेज दिया था कि सर अगर मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे कहना पड़ा जाके उनसे, खुदा की कसम कहना पड़ा कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो आपने 2 सेमेस्टर से 3 सेमेस्टर से मेरे रिजल्ट रोके हुए हैं। कहा गया है मुझे किसी से कि ये रिजल्ट रोक के इस तरह करते हैं, तो अगर आपने ये किया तो फिर ये होगा। फिर उन्होंने मुझे पास तो कर दिया। अब ये एग्जांपल्स हैं, अगेन ये एक्सेप्शन है, इस लेवल पे टीचर कम जाते हैं लेकिन जाते हैं। सो दोनों साइडों को देखना है हमने। इसमें स्टेक होल्डर हमारी सोसाइटी है सबसे बड़ी। पेरेंट्स ने अपना रोल प्ले करना है, टीचर ने अपना रोल प्ले करना है, और उसके बाद फिर आके हमने प्रोडक्ट को देखना है। छोटे होते थे तो एक मौलवी साहब की तकरीर हम सुना करते थे, स्पीकर वो उस वक्त टेप रिकॉर्डर्स होते थे, मौलवी गुलाम रसूल साहब। तो एक दिन एक तकरीर में वो कहा करते थे कि अगर किसी ने मिस्त्री को देखना ना तो उसके आर्टिकल को जाके देखे, और वो कहते थे कि अगर किसी उस्ताद ने उस्ताद को देखना है तो उसके शागिर्द को देखे। तो अगर कोई शागिर्द इस तरह की बात कर रहा है, उसके दिल में एहतराम नहीं है उस्ताद का, तो यकीन रखें कि वो बेसिकली तराशा हुआ भी किसी ना किसी उस्ताद का ही है। फिर भी सारी चीजों को एक साइड पे रखते हुए एज अ सोसाइटी हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साइड पे नहीं कर सकते। अगर बच्चे इज्जत नहीं कर रहे तो शायद हम भी उस्ताद को उसका ड्यू जो था वो नहीं दे सके। हमारा उस्ताद जो था वो सेल्फ रिस्पेक्ट उसको सोसाइटी ने नहीं दी, जो वो मुकाम नहीं दिया जो उसका होना चाहिए था। हमारे दफातर में जब वो लोग आते हैं तो शायद हम भी उनको प्रॉपरली उस तरीके से ट्रीट नहीं करते जिस तरह से करना चाहिए। यकीन रखें कि जो मैंने अभी शेर पढ़ा, मैं कोशिश करता हूं कि अपने लेवल पे मेरे हिस्से में जो चीज आती है वो साथी को मिले, दिस इज देयर ड्यू, और वो मिलना चाहिए भी। अभी पिछले दिनों मेरे पास तकरीबन कोई 60-70 असातिज़ा इकट्ठे होके आए। उनका कोई इशू था कि यहाँ पे हमारे सीईओ एजुकेशन जो थे वो आ रहे थे, तो उन्होंने कहा जी पिछले जिले में एजिटेशन मोड में आए। मैंने जब फर्दन उनसे तारुफ किया तो उनमें से एक उस्ताद साहब ऐसे भी थे जो उस स्कूल से थे जिसमें मैं पढ़ा हुआ था। मुझे उन्होंने डायरेक्टली तो नहीं पढ़ाया हुआ था, लेकिन वो भी वहाँ उस्ताद थे। तो सबसे पहले तो जब मैंने उन्हें देखा, थोड़ी देर लगी मुझे पहचानने में, जब पहचाना तो मैं उन्हें मिला। उसके बाद मैंने उनको अपने साथ बिठाया और मैंने उन्हें कहा जी इन्हें बताएं कि मैं कैसा स्टूडेंट था स्कूल में, अगर आपको याद है। उसके बाद मैंने उन्हें साथ से कहा, किसी स्कूल से 5 लोग आए हुए थे, किसी स्कूल से 7 लोग आए हुए थे। मैंने उन्हें कहा कि मुझे एक बात बताएं, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में होते और आप क्लास छोड़ के जाते तो आपको के साथ क्या होता। मैंने कहा वहां पे जो बच्चे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं ना, वो इंतहाई उन लोगों के बच्चे हैं जो शायद अपना खाना भी अफोर्ड नहीं करते, इसलिए वो अपने बच्चे को किसी प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ा सकते, और आप उनको छोड़ के यहाँ आ गए हैं सिर्फ इस पेशबंदी के तौर पे कि फलां बंदे ने फलां डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट हेड होते हुए इस तरह कंडक्ट था उसका, तो हम उसके अगेंस्ट हैं। तो बात ताली दोनों हाथों से बचती है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी जो बच्चियां और जो बच्चे आप लोगों के पास पढ़ रहे हैं उनको एजुकेट करें कि वो अपनी फैमिली इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करें। जब तक आप बच्चे के ज़हन में ये डालते रहेंगे ना कि आपने माँ की इज्जत करनी है, आपने बाप की इज्जत करनी है, आपने उस्ताद की इज्जत करनी है, नहीं करेगा। आपने उससे हर बड़े की इज्जत करवानी है, आपने उससे उन लोगों की भी इज्जत करवानी है जो उससे बड़े हैं, बेशक वो आपको पसंद नहीं और आप उसकी इज्जत नहीं भी करते। तो सवाल ही पैदा नहीं होता था कि हमारे पेरेंट्स जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें पता चले कि हमने किसी बड़े से बदतमीजी की है या उसकी बात नहीं मानी। हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मालदार अगर नहीं भी थे तो इस काबिल थे कि अपना गुजारा चला सकते, लेकिन पॉसिबल नहीं होता था कि हमारे मोहल्ले में कोई खातून या कोई बड़ा हमें कोई काम कहे और हम ना करें, आउट ऑफ क्वेश्चन।
آج بھی اتنے سال گزرنے کے باوجود آج بھی سراہنے والی سائڈ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہم اپنے مہمان کے، اپنے سے بڑے کے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لاہور میں جب میں گیا، گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھا ہوا ہوں میں، تو یقین کریں کہ لاہور کے جو دوست تھے ہمارے، وہ ہمیں بتاتے تھے کہ یہ وہ ویلیوز ہیں جو مثلا پانی پینا ہے تو میں اگر پانی ڈال رہا ہوں تو میں نے اینڈ پہ پینا ہے، ایون سگریٹ بھی سلگانا ہے اگر تو میں نے اپنا سگریٹ اینڈ پہ سلگانا ہے، پہلے لائٹ اگر میرے ہاتھ میں ہے تو میں نے دوسروں کو سلگانا ہے۔ کیا یہ ویلیوز ہم آج اپنے بچے کو دے رہے ہیں؟ نہیں دے رہے ہیں۔ مجھے خوشی ہوتی ہے یہاں پہ آج ان کے سامنے کی بات نہیں ہے، گفٹ یونیورسٹی کے کچھ اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں نے جو ساتھ اپنے کو کریکولر ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں اور جس میں یہ سوشل سروس کے حوالے سے کیا ہے، بہت اچھا اقدام ہے۔ میں جہاں پہ جاتا ہوں وہاں پہ بات کرتا ہوں، اچھی بات ہے۔ ایتھکس کلاس 3 تک بچے کو ایتھکس پڑھانے چاہیے۔ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے گھر میں کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے بیڈ روم میں کیسے ڈیل کرنا ہے، گراؤنڈ میں کیسے ڈیل کرنا ہے، کلاس روم میں کیسے ڈیل کرنا ہے، اپنے دوسرے رشتہ داروں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، آپ لوگ آج اگر ٹیچنگ کے ساتھ وابستہ ہیں، کل کو آپ انہی انسٹیٹیوشنز کے پالیسی میکرز کے ساتھ شامل ہوں گے۔ میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ یہ ایتھکس اور لائف سکلز جو ہیں، اب دنیا لائف سکلز کے اوپر چلی گئی ہے۔ انفارچونیٹلی ابھی ہم نمبروں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈیمانڈ کرنے، رسپیکٹ کانٹ بی ڈیمانڈڈ، اٹس آلویز کمانڈڈ۔ اور یقین رکھیں کہ جس دن آپ ٹیچنگ کے پروفیشن کو تھارولی اپنے اندر سے اڈاپٹ کر لیں گے پراپرلی، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں آپ کو جس طرح بتا رہا ہوں کہ جو کمیٹڈ ٹیچرز تھے، جو ہیں میرے اسکول میں ٹاٹ پہ ہم بیٹھتے تھے، واش رومز کا کوسچن کوئی سوچ بھی نہیں تھی، 3 سائڈوں میں پہ چھپڑ تھا۔ میرے اسکول کے ریزلٹس جو تھے وہ اتنے اچھے آتے تھے کہ ہم 19 لوگ تھے جو سائنس سبجیکٹس میں تھے بیٹھے تھے، اور ہم میں سے 14 لوگ جو تھے ہم میں A+ گریڈ تھا ہمارا۔ ایک دفعہ پھر اسی اسکول میں مجھے ایز اے چیف گیسٹ جانے کا موقع ملا، تو یقین کریں کہ وہ جو رول لگا ہوا ہوتا ہے اس پہ سیکنڈ ڈویژنر جو تھا، ہی واز ٹاپنگ دی اسکول۔ وہی مٹی ہے، انہی لوگوں کے بچے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ کیا وہاں پہ اب بچے نہیں ہوئے؟ اور اگر یہ استاد سمجھے جو اب وہاں پڑھا رہے ہیں کہ وہ غلام علی بن جائیں گے جنہوں نے ہم کو پڑھایا، تو یہ پاسبل نہیں۔ اور سوسائٹی کو بھی یہ ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ اساتذہ کو ان کا ڈیو ریگارڈ ہم نے دینا ہے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں الٹیمیٹلی کل کو یہ کوئی آپ کا جونیئر ہوگا، کوئی کل کو میری سیٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا، اگر اس کی اچھی ٹریننگ ہوئی ہے، اس کی ویلیوز ان کو اچھی امپارٹ کر کے دی گئی ہیں، تو وہ سارے کا سارا ریگارڈ جو ہے وہ آپ تک ضرور واپس پہنچے گا۔ بہت شکریہ۔